نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، کلمہ دیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے کہ ایک انسان کے پاس ساری کی ساری دنیا موجود ہو اور ایمان نہ ہو تو وہ دنیا کا بدبخت انسان ہے، اور ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان کی دولت موجود ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم دین پر چل رہے ہیں تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ چلو اندر جا کے کھیلو، شاباش۔ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ ہم سے اپنے بولوں کو بلوا رہا ہے، سنوا رہا ہے، سجدوں کی توفیق دے رہا ہے۔ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو فرمایا کہ کیا کسی انسان کو اس کے ایمان سے پہلے کی گئی نیکیوں کا بدلہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے؟ وہ بہت شاخرش تھے، یعنی بہت زیادہ دینے دلانے والے تھے، لوگوں کے اندر چیریٹی کیا کرتے تھے، غریب لوگوں کو نوازتے تھے ایمان سے پہلے بھی۔ تو فرمایا کہ اس کا یہی بدلہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان عطا فرما دیا، اور ہمیں یہ ایمان ماں کے پیٹ میں اور نکلنے کے بعد پلیٹ میں رکھ کے مل گیا تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ ایمان پر چلنا مخالف سمت میں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی آپ بیٹھ کر اس چیز کے اوپر سوچیں کہ جب ہم سلسلے کے کچھ اصول و ضوابط کو دنیا میں لے کر آتے ہیں یا دنیا کے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جب ایک مسلمان ہونے کے باوجود، ایک قرآن ہونے کے باوجود، ایک حدیث ہونے کے باوجود، ایک ایمان کے ساتھ جو یہ چیزیں ہیں، ایک امام ہونے کے باوجود، ایک مسلک ہونے کے باوجود، اور پھر رشتہ ہونے کے باوجود کچھ اصولوں کی خلاف ورزی ہمارے گھر والے نہیں برداشت کر سکتے، تو جب پورا مذہب تبدیل ہوگا تو گھر والے کیسے مانیں گے اور اس ساری ترتیب کو کیسے فیس کریں گے؟ تو پھر اس پر شکر ادا کہ الحمدللہ ہم پیدا مسلمانوں کے گھر میں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ہم کہیں اور بھی پیدا ہو سکتے تھے اور ادھر ہوتے تو نہ جانے پھر ایمان پر آنے کے لیے کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا، اور پتہ نہیں ہم ان تکالیف کو برداشت کر سکتے تھے یا نہیں، یا ان تکالیف کو سوچتے ہی اس خیال کو دل سے نکال دیتے، یا پھر آج
بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پر یا بہت ساری جگہوں پر لوگ ایسے سوالات ہم سے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کا قائم رہنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ جب ہم سے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں عقلی دلیل کے، منطق کے، اور بعض جگہوں پر ہم صرف اس چیز کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بس میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، جواب تو اصل تو یہی ہے، لیکن ہر آدمی اس سے مطمئن ہونے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ ایمان دے، ایمان کی دولت سے فیضیاب کرے، وہی اس پر چل سکتا ہے۔ سمجھ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہمارا ایمان لانا اور ایمان پہ ٹکے رہنا یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ بھی میرے اور آپ جیسے انسان ہی ہیں جو پھسل جاتے ہیں۔ اللہ نے جو رستہ رکھا ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے، مجھے اور آپ، اور ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضور سے اکثر فضول بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں کہ حضور نور ہیں یا بشر؟ کیا سوال کیا؟ حضور نور ہیں یا بشر؟ تو انہوں نے پہلے یہ جواب دیا کہ تو آئینے میں جا کے پہلے اپنی شکل دیکھ۔ کیا کر؟ آئینے میں جا کے اپنی شکل دیکھ، اگر تیری شکل بگڑی نہیں تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے، دعاؤں کی وجہ سے تیری شکل نہیں بگڑی، حضور کی دعاؤں کی وجہ سے تیری شکل نہیں بگڑی، کہ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت کی شکلوں کو نہ بگاڑنا اور ان پر کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے، ورنہ جو ہمارے کام ہیں، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہیں، اس کے حساب سے ہماری شکلیں اور پھر فرمایا کہ حضور کی بشریت اللہ نے قرآن میں ثابت فرمائی، لیکن ان کے نور سے پوری دنیا چل رہی ہے۔ یہ سوالات ہی غلط ہیں، نور یا بشر کی کیا بات ہے؟ اللہ نے حدیث موجود ہے، یہ ضعیف اور موضوع اور یہ باتیں بعد کی ہیں، لیکن متن کے اعتبار سے چیزیں جب دیکھی جائیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم ایمان پر موجود ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ احادیث کو ماننا، قرآن کو ماننا اور بعض چیزیں بزرگوں کی غلطیاں تو اوپر والوں کو غلط کہنے کی بجائے نیچے والوں کو کہہ دیں کہ انہوں نے غلط لکھا ہوگا۔ یعنی کسی کتاب میں کوئی بات لکھی ہو اور اگلا کہہ دے کہ آپ کے فلاں اہل سنت والجماعت کے عالم نے یہ بات لکھی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ بزرگ معصوم نہیں ہے، بزرگ معصوم نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی معصوم ہیں، اور نبی صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے مستثنیٰ ہے، وہ ان سے نہیں ہو سکتے، اور ولی سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کی غلطی کی وجہ سے اس سے ولایت کو دنیا کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئی آدمی ایک دو دفعہ زیادتی کرے نا، جی تو میری شے میں موڑ واپس کر، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیزیں، ولایت اللہ واپس نہیں لیتا۔ اور میرے سے ایک
خاتون نے سوال کیا نا، تو میرے عجیب جواب اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اندر جو من و سلوہ اللہ نے اتارا، تو کیا وہ اس وقت کے صرف ولیوں کے لیے اتارا یا پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے اتارا؟ کیوں بھائی؟ پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا یا صرف اس وقت کے ولیوں کے لیے تھا؟ پوری قوم کے لیے تھا۔ اب اس میں گناہ گار بھی ہوں گے، تو تب تک آتا رہا جب تک کہ خود بنی اسرائیل نے نہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم یہ کھا کھا کر اکتا چکے ہیں، اب ہم خود کھیتی کریں گے اور خود بنا کے کھائیں گے۔ جب تک انہوں نے خود اس چیز سے بیزاری اختیار نہیں کر لی۔ تو ولایت اللہ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے، اور ولی تب تک ولی ہوتا ہے جب وہ اپنی غلطی کرتا ہے اور پھر معافی مانگ لیتا ہے۔ اب انہوں نے معافی مانگی یا نہیں مانگی، بعد والے کو کیا پتا ہے؟ اور شرع کس کو مانتی ہے؟ ظاہر کو۔ اب جیسے حال ہی میں ایک بڑا واقعہ ہوا، اس پر بڑی چامگوئیاں بھی ہوئیں، باتیں بھی ہوئیں، اور ہر ایک بندے نے اپنی سمجھ کے مطابق باتیں کی۔ کون سی بات؟ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے اوپر اللہ رحم فرمائے، اب فوت ہوا تو پہلا جی مولوی کا بیٹا خودکشی کر گیا، فلاں ہو گیا، فتوے تبدیل ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اب جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو سنی سنائی والا کون ہوتا ہے؟ جھوٹا۔ تو جب آپ لوگوں کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خودکشی کی ہے یا قتل ہوا۔ اب انہوں نے خود کہہ دیا کہ میرا بیٹا دماغی مریض تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو، تو شرع کس کو مانتی ہے؟ ظاہر کو۔ ظاہر پر انہوں نے کہہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جنازہ پڑھا گیا، ختم ہو گیا، انہوں نے ختم شریف کا اعلان کر دیا، تو اب فتوے شروع ہو گئے کہ ختم کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے۔ اب علماء کی باتیں علماء سمجھتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے ایک کام کیا جو بظاہر ان کے مسلک کے نزدیک ٹھیک نہیں تھا، فتویٰ ظاہر پر ہے، دوسرے علماء نے فتویٰ لگا دیا۔ عوام کا کام نہیں ہے اس پر بولنا۔ جو اپنے والوں کی بات مانتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے جی بدعت کی ساری زندگی، اس کا یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، اور اب یہی وہی کام خود کر رہے ہیں۔ جو ان کے حامی تھے وہ اس میں سے تعویلیں دے رہے ہیں۔ آسان الفاظ کی بات ہے، شرع کس کو مانتی ہے؟ ظاہر کو۔ اور جنہوں نے ظاہر کا حساب سے انہوں نے کیا تو باقی اس پر نہ چلنا شروع ہو جائیں، اس لیے انہوں نے وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ مسئلہ علماء کا ہے، عوام کو اس میں پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ ہم سے سوال ہمارے بارے میں ہوگا نہ کہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں ہوگا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر یہ حال آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سے مولوی سے کون سے عالم سے پوچھ کے اپنی زندگی کے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نے نا ہمیں ایک دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، صحابہ والے طریقے ہیں، یا یہ شریعت ہے، یہ جو ہے نا یہ صرف آخرت میں کام آئے گی۔ نہیں بھائی، آخرت میں تو یہ کام آنے ہی آنے ہیں نا۔ ان اعمال کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ کیا اس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ
حدیث مشہور ہے کہ جب وہ بیٹھے ہیں اور کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب تو مسجد نبوی کے سامنے، تو انہوں نے کمایا تو آج کتان کے کپڑے سے، یعنی اس وقت کا جو مہنگا کپڑا تھا اسے وہ کیا کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے دنیا کمانا ٹھیک ہے، دنیا میں دل لگانا. تو ہمیں پورا ایک نظام دیا کہ کاروبار کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، گھریلو معاملات رکھنے ہیں تو کس طرح سے کرنے ہیں، ملازمت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، کپڑے پہننے ہیں تو کس طرح سے پہننے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں اور ہمیں پھنسا دیا گیا، تو ہم سے جب سوال ہوتا ہے، اب کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ بھئی اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے، کہ چوری کرنے کے اوپر کیا کرتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، شراب کرنے کے اوپر کیا کرتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں. وہ بھئی یہ تو عورت کو قید کر کے رکھتے ہیں کہ عورت پردہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے. اب یہ گھر سے باہر کے نکلنے والا آج کے مولویوں کا کانسیپٹ ہے، جو جتنی گھر کے اندر بیٹھ کے قید رہے گی وہ اتنا ہی. میں آتا ہوں اس پر بھی انشاءاللہ. لیکن مختصر یہ کہ انہوں نے اس چیز کو، یعنی سزاؤں کو کہا کہ اسلام کیا ہے، خطرناک مذہب، دہشت پسند مذہب ہے. اب آپ سے کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ تو یہی کہیں گے کہ جی بس مذہب میں لکھا ہے تو ہمیں کرنا ہے. لیکن آپ کی بات کوئی مانے گا نہیں مانے گا. اس کو عقلی دلیل دیں. کیا کہ بھائی ان تمام چیزوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ معاشرے کے ساتھ ہے. اس لیے جو ہے وہ ان پر سزائیں ہیں. جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اس کے اوپر دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. آج عمل درآمد نہیں ہے نا، تو اس لیے چوریاں بھی زیادہ ہیں، شراب بھی پی جا رہی ہے. اگر اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے شریعت کے مطابق تو پھر دیکھو کیسے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو یا معاشرے کو نقصان نہ پہنچے. بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اب اگلا سوال ہے کہ جی عورتوں کو پردے میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھائی اس کا معاشرے کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ عورت قیمتی چیز ہے. اپنی ہر قیمتی اور حسین چیز کو دوسروں سے چھپا کے رکھا جاتا ہے. جو بھی باغیرت، بے غیرت نہیں، باغیرت، غیرت والا مرد ہوگا، وہ اپنی بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کسی مرد کو بیٹھنے نہیں دے گا. تو عورت کو اسی لیے کیا کہا کہ وہ پردے میں بیٹھے. اب باہر نکلنے نہ نکلنے والا کانسیپٹ وہ ہم نے بنایا، جبکہ صحابیات کا جب ہم پڑھتے ہیں تو جہاد میں صحابیات کا کیا کام تھا؟ یہ نرسنگ والا سسٹم شروع کہاں سے ہوا؟ وہیں صحابیات پٹی کرتی تھی، بازاروں میں آنا جانا. بات یہ ہے بازار میں جانا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بازار میں نہیں جائیں جی، وہاں پہ شیطانیت برس رہی ہے. صحابہ کبھی نہیں گئے بازار میں. ہاں نوٹ کمانے ہوں بات بازار میں جا کرو تو دنیا منع کرو، آپ بے شک جتنے مرضی. بازار میں دل نہیں لگانا، بازار میں دل نہیں لگانا، حلال طریقے سے کمانا. اب دیکھیں نا، آپ بازار جاتے ہیں اور بازار جا کے آپ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اب جتنے چکر بازار میں لگاؤ، پڑھتے رہو.
فرمایا ایماندار تاجر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے تاکہ معاشرے میں خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ جو آج معاشرے کے اصول آپ نے اٹھائے ہیں، وہ معاشرے کے اصول اسلام سے پہلے کہاں تھے؟ کہیں نظر آتے ہیں؟ اب وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اتارا کیونکہ عرب کا ماحول بڑا خراب تھا۔ عرب کا ماحول کیا تھا؟ خراب تھا، باقی دنیا ٹھیک تھی۔ میں نے کہا اچھا، کیونکہ اسی لیے اللہ نے عربوں میں اتارا۔ میں نے کہا تو جن جنوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، روم کے ساتھ، فارس کے ساتھ، پھر منگولوں کے ساتھ، تو تاریخ پڑھ کر ہمیں تو مجھے کہتے کہ تم ثابت کرو قرآن میں سے کہ باقی کسی جگہ پر جو ہے وہ انسانیت نہیں تھی، صرف عرب میں یہ معاملہ تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھر تم ہی قرآن سے یہ ثابت کر دو کہ انسانیت تھی۔ میں جو کہتا ہوں کہ نہیں تھی تو وہ تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اور اگر تو تاریخ کو نہیں مانتا تو قرآن سے مانتا تو اپنی بات کو قرآن سے ثابت کر دے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، وہ سارا کا سارا سسٹم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ عورتوں کا جو نظام جس طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں آج کے سسٹم کو، آج کے سسٹم کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، شابانی روٹی دے، پہلے تک وہی فلاں فلاں فلاں، گھر میں وہ کیا تھانے دار داخل ہو گیا۔ میں باہر سے تھکا ہارا آیا ہوں، مجھے چاہیے کہ میری بیوی سجی سنوری بھی بیٹھی ہوئی ہو، کھانا میرے لیے تیار پکا تازہ بالکل موجود ہو، جیسے وہ ہمیں بیوی نہیں ملازمہ چاہیے، بیوی نہیں۔ اور پھر ہم کیا کریں گے جب ہمیں ہمارے مطلب کی چیز نہیں ملے گی؟ تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جو بیوی شوہر کی نہ مانے اس پہ ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایک حدیث سارے یاد ہے، حدیثیں سنا کے اس کو نصیحتیں کریں گے، بگڑتی ہے نا پھر وہ جو حدیثیں سناتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ سارا دن جب وہ تھکتی ہے، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کا سسٹم، تو اب مرد آپ ہیں وہ نہیں، تو صبر آپ میں زیادہ ہونا چاہیے، صبر آپ میں زیادہ ہونا چاہیے، برداشت کی چیز آپ میں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جہاں اگر احادیث کی بات کریں تو پھر احادیث میں تو یہ بھی ہے کہ گھر کا کام اس پر ذمہ نہیں ہے، تو جب آپ وہاں پہ اپنے لیے نرمی اختیار کر رہے ہیں تو یہاں اس کے لیے نرمی اختیار کرا لو۔ وہ اللہ والے نے فرمایا نا کہ نصیحت مت کرو، محبت کرو، محبت تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت سمجھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے، محبت میں خامیاں بھی خوبیاں لگنے لگتی ہیں، محبت میں خامیاں بھی خوبیاں لگنے لگتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ خراب تب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اور خیال نہ رکھنے کے باوجود پھر ہمارے پاس تحویل یہ ہوتی ہے کہ اس نے میرا خیال
نہیں رکھا تو میں کیوں رکھوں؟ ہمارے یہاں نا ایک عجیب، میں مخلص ہوں، کیا ہوں؟ اچھا بھائی کیسے آپ مخلص ہیں؟ مجھے دنیا میں کوئی مخلص نہیں ملا۔ اچھا جی، مخلص کی تعریف کیا ہے؟ میں جس کے پاس گیا، میں نے جس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا۔ سوال یہ ہے کہ مخلص ہوتا کیا ہے؟ مخلص کیا ہوتا ہے؟ مخلص وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنا بھی برا کرو وہ کیا کرے گا؟ اچھا کرے گا۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے، آپ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ مخلص ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جی میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو اس نے میرے ساتھ برا کیا، تو تو نے چھوڑ دیا، تو مخلص تو بھی نہیں ہے۔ تو بھی اپنی نیکی کے بدلے میں اس سے کیا چاہ رہا ہے؟ تو تم تو سوداگر ہو، تم تو مطلب پرست ہو، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ تم مخلص ہو؟ مخلص تو وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے بیٹھا شخص میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، یا کوئی عام آدمی ہے، مجھے حکم ہے میں نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا رشتہ دار تھا جی، میں نے تو اس لیے نیکی کر دی، مجھے تو نہیں پتا تھا میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو رشتہ دار ہو یا نہ ہو، نیکی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میرا معاملہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ پھر چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، رشتہ داروں میں سے کوئی بھی رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، محلے داری کی کیا تعلق ہے، یا کوئی بھی ہے، میری نیکی تو اللہ کے لیے ہے۔ تو مخلصی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہمیں 2-3 چیزیں سکھائی گئی ہیں جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ ایک کہ کوئی بھی آدمی غصہ کرنے والا، یہ جو اس نے غصہ کیا ہے یہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارا بھلا نہیں چاہتا۔ ہم بھلا والا کس کو سمجھتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی آ کے ہمیں غصہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے، تک نہ تو بندے نے سنا گئی، یہ تک نہ ہی تو سنا گئی۔ اچھا، جو سنا کے گیا ہوتا ہے وہ ہمارا باپ ہوتا ہے، یا ہمارا بھائی ہوتا ہے، یا ہماری ماں ہوتی ہے، یا ہمارا کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے۔ اور ہم مخلص اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو مطلب پرست ہوتا ہے اور آ کے میٹھا بن کے ہمارے کان میں ڈال رہا ہوتا ہے، دیکھ تجھے باتیں سنائی گئی۔ ہر غصہ کرنے والا، ایک غصہ ہوتا ہے محبت والا، ایک غصہ ہوتا ہے بغض والا۔ ایک غصہ ہوتا ہے محبت والا، ایک غصہ ہوتا ہے بغض والا۔ تو یہ چیک کرو کہ جو غصہ مجھے کیا جا رہا ہے یہ محبت والا ہے یا بغض والا ہے۔ محبت والا غصہ کون سا ہوگا؟ جس میں آپ کو اگلا اکیلے میں بٹھا کے غصہ بھی کرے گا اور آپ کی خامی آپ کو بتائے گا، تم نے ایسے کیا ہے، تم اس طریقے سے، تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے۔ وہ غصہ محبت والا ہے کہ یہ جو چیز اب ہوئی ہے یہ تم سے دوبارہ نہ ہو، تاکہ لوگ تجھے برا نہ کہیں۔ تیرا تعلق میرے ساتھ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے شاگرد کو، میرے تعلق دار والے کو کوئی باہر برا کہے، اس لیے وہ اصلاحاً غصہ کرتا ہے۔ اب مزاج کی بات ہے، بعض بزرگ غصے میں عادت ہوتی ہے وہ گالیاں بھی نکال جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں گالی بھی بری چیز ہے، ہمیں فوراً حدیثیں یاد آ جاتی ہیں نا، ہمیں
حدیثیں یاد آ جاتی ہیں، او ہو یہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو گالیاں نکالی ہیں۔ جو آدمی غصہ سننے کا اور اپنے بزرگوں کی گالیاں یا برا سننے کا عادی ہو گیا، اس زمانے کا عادی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کل جب آپ دین پھیلانے کے لیے جائیں گے تو لوگ غصہ بھی کریں گے، اور لوگ تو جب آپ اپنے غصہ کرنا ہوتا ہے نا، غصہ کس چیز میں، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ہم مثال دیتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، ہمیں جو غصہ ہے تو پھر جائز والی دلیل کون سی دیتے ہیں؟ وہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی غصہ آنا ہے نا، ان کو ذات پر غصہ نہیں آتا تھا، ذات مٹانی ہوتی ہے، دین پر، اسلام پر، آقا پر، صحابہ پر، شریعت پر جب بات آئے غصہ تب آنا چاہیے۔ ہمیں غصہ تب آتا ہے جب ہمیں کوئی کہتا ہے تو دین پہ نہیں چل رہا، بس یہاں تو حضرت صاحب کو چھیڑ دیا گیا ہے، یہاں تو حضرت صاحب پھر ایسے ایسے جوابات دیتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نہیں چل رہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے نمازیں اس کے لیے پڑھی ہیں، آپ نے ذکر اس کے لیے کیا ہے، آپ نیک اس کے لیے بنے، میری نمازیں، میرا عمل کس کے لیے ہے؟ تو کوئی مجھے برا کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس حد تک عمل کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اپنا غصہ اس پر نکالنا ہے جو دین اور شریعت پر بات کرے، سلسلے پر بات کرے، نہ کہ اس پر جو میری ذات پر بات کرے، تم برے ہو، تم ایسے ہو، آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کیسے۔ تو جب سہنا سیکھ لیں گے تو پھر اچھا کوئی آدمی اصلاحاً کوئی چیز سیکھنے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کو آپ بطور اصلاح بہت سی چیزوں کے جوابات، پھر وہاں پہ غصہ ٹھنڈا رکھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھے، میں جنت کو نہیں مانتا تو بس اس پہ کفر کے فتوے لگا دو، میں دوزخ کو نہیں مانتا، میں تیرے نبی کو نہیں مانتا، یا میں اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ اس کا مذہب ہے۔ ہم سے لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت پسند ہیں، یہ لوگ غصہ شروع کر دیں گے۔ اپنا مزاج آپ ایسا بنائیں کہ آپ کی بات کوئی بھی سنے، ہر آدمی آپ کا مرید تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے، یا آپ کا ماننے والا یا چاہنے والا تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بات کریں گے وہ مان جائے گا۔ تو بات ایسی ہو کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی جب بات سنے تو اس کو سمجھ میں آئے، اس کو سمجھ میں آئے کہ ہاں اس سے مجھے فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، غصہ اور گالیاں، یہ اگر بزرگ دیتے ہیں تو ہر بزرگ کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت اکثر شعر پڑھتے ہیں، لبائے خضر میں گھومتے ہیں ہزاروں رہزن بھی، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ بندے کو پہچاننے کے اصول سیکھیں، میرے ساتھ مخلص کون ہے اور میرے ساتھ مخلص کون ہے، اور میرے ساتھ جو ہے وہ بے وفا کون ہے، اور کوشش کریں کہ کم از کم آپ ہر ایک کے ساتھ مخلص بن جائیں، آپ ہر ایک کے ساتھ مخلص بن جائیں، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی نیت رکھیں، ہر ایک کے ساتھ وفاداری اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ کسی کی تلاش تو ختم ہو، کوئی تو کہے
کہ ہاں یار فلاں آدمی مخلص تھا، وفادار تھا، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ہم صحابہ کی طرح یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آؤ ہمارے جیسے بن جاؤ، لیکن لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسا پہلے ہمیں کوئی نہیں ملا، ایسے بن جاؤ، ایسی محبت لوگوں میں بانٹنا شروع کر دو، لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آنا شروع کر دو۔ یہ تکلفات جو ہے نا، یہ اسلام میں تھے نہیں اور ہمارے سلسلے میں ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سلسلہ شاذلیہ ہی سارا اسلام ہے۔ اسلام کا ایک حصہ شاذلیہ بھی ہے، اسلام کا ایک حصہ شاذلیہ بھی ہے۔ اب وہ پہچان کیسے ہوگی؟ جب یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے۔ جب ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو دوسرے کے حقوق یاد دلاتے ہیں، اپنے ادا نہیں کرتے، جھگڑا تب پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا ترتیب یوں رکھو کہ جب تمہیں کوئی برا کہے تو یہاں نفس بولتا ہے نا، اس نے مجھے برا کیسے کہا، تم یہ کہو میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، دل کے اندر، سامنے نہیں، پھر وہ سر پہ اور چڑھ جائے گا۔ دل میں یہ کہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اس سے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے غلطی ہو گئی۔ فرمایا جو جھک کے چلتا ہے وہ اوپر چڑھتا ہے، جو اکڑ کے چلتا ہے وہ نیچے چلتا ہے۔ چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے آپ دیکھیں تو بندہ جھک جاتا ہے، جھکتا ہے نہیں جھکتا، اور اترتے ہوئے وقت سینہ باہر ہوتا ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں، لیکن اترتا نیچے ہی ہے، اور جھکنے والا یہ اللہ نے چیزیں ایسے نہیں۔ یہی مثال ہے، فرمایا اپنے آپ کو ختم کرو، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے جتنا آپ اپنی نظروں میں گریں گے اللہ آپ کو دنیا کے معاملات میں بڑھائے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ بڑھائے گا، دنیا و آخرت میں درجات بڑھ، جو جتنا گرے گا۔ ایک دعا اکثر مانگا کریں، یا اللہ مجھے میری نظروں میں گرا دے۔ کس کی نظروں میں؟ میری اپنی نظروں میں گرا دے، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میرا ہر عمل، میرا ہر اچھا عمل اللہ کی طرف سے ہے، اور میری ہر برائی، میری ہر خطا میں نے جان بوجھ کر کی ہے، اللہ مجھے اس پر شیطان پہ ڈال کر بے غم نہیں ہو جایا کرو۔ شیطان کو بھڑکانے والا بھی تو کوئی تھا، وہ کیا تھا؟ اس کا اپنا نفس۔ فرمایا پہلا کام نفس کرتا ہے، شیطان تو صرف تیل ڈالتا ہے، تیلی لگانے والا نفس ہوتا ہے، تیلی لگانے والا نفس ہوتا ہے۔ رستہ داخل ہونے کا یہ کون دیتا ہے؟ نفس۔ ایسے کر لینا، آپ نے اس پہ سوچنا شروع کر دیا، اب وسوسے شیطان ڈالتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا اپنی پہچان سیکھو، میرے اندر کون سا نظام چل رہا ہے، مجھے بگاڑنے والی کون سی چیزیں، مجھے بنانے والی کون سی چیزیں۔ اور یہ کثرت ذکر آپ کو آپ کی پہچان سکھا دے گا۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ نظام ہے، یہ اللہ نے دیا ہے،
تو اللہ سے یہ بھی مانگو کہ اللہ جو زمانے کے اطوار صحابہ نے چھوڑے ہمیں وہ بھی سکھا، ان کو سیکھیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنا ہے۔ ہماری خواتین ہیں، ان کا بھی اپنا ہی مزاج ہے، لیکن بعض چیزیں ان کو سکھانی ہوتی ہیں۔ اب خواتین کو کیا چاہیے کہ دونوں طرف سے معاملات ایسے ہونے چاہیے نا، مرد باہر سے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے جائے، کہ میں چاہے جتنے مرضی مسکراہٹ کے لیے کوئی پیسے تھوڑی لگتے ہیں یا کوئی محنت تھوڑی لگتی ہے، تو یہ یہاں سے مسکراہٹ کا سوچ کے ساتھ تو پازیٹیو لے کے جاؤ گے تو پازیٹیو ملے گا نا۔ اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ بن سنور نہیں سکتی تو کپڑے ہی اچھے پہن لے، اور وہ ہو کہ وہ جب آئے گا تو میں اس کے لیے مسکراہٹ سجا کے رکھوں گی۔ ادھر سے اس نے سوچا ہوتا ہے یہ آئے گا، اس سے میں یہ سوال کروں گی، یہ سوال کروں، ادھر سے اس نے سوچا ہوتا ہے کہ اس نے اگر کھانا نہ بنایا ہوا یا آج کھانے میں نمک زیادہ تو اس کی خیر نہیں، تو سوچ کے ہی نیگیٹو جا رہے ہیں تو پازیٹیو کیسے ہو جائے گا؟ یہاں دماغ منفی خیالات سے بھرا ہوا ہے، منفی سوچتے سوچتے گھر جا رہے ہیں۔ جب اچھا سوچتے ہوئے جائیں گے تو جیسا گمان ویسا فیصلہ، جیسا گمان ویسا فیصلہ، اللہ سے جس طریقے کا گمان۔ اچھا بعض لوگوں کو کہو کہ اللہ کر دے، اللہ تو کرتا ہے لیکن خود بھی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں نا، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ ہمیں گھر چاہیے، تو میں نے کہا کوئی کمیٹی ومیٹی ڈالی ہوئی ہے؟ جی نہیں۔ کہیں سے کوئی مکان بیچ کے پھر کوئی پیسے ملنے والے ہیں؟ جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر دعا کرو۔ کیا کرو؟ دعا کرو، اللہ کوئی سبب بنا دے، کوئی ذریعہ بنا دے کہ تمہیں اللہ مکان دے دے۔ کہتے نہیں دعا تو میں کرتی ہوں، آپ بھی کریں، لیکن ہیلا بھی تو ہوتا ہے نا، کچھ حرکت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ میں نے کہا اچھا شکر ہے بتا دیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو ایسے کرو، کوٹھے پہ چڑھ جاؤ اور ڈانس شروع کر دو، شاید تمہاری اس حرکت سے تمہیں مکان مل جائے۔ قاری صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کو کرنے والی باتیں ہیں؟ تو میں نے کہا تم جو باتیں کر رہی ہو وہ کو کرنے والی باتیں ہیں۔ جب تمہیں کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا تو پھر خالی دعا کرو نا۔ جب انسان کو کوئی وسیلہ نظر آئے تو اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، جب کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا تو وسیلہ بھی مانگنا پڑتا ہے۔ یا اللہ تو عطا فرما، وسیلہ اب تیری مرضی ہے، جہاں سے عطا، ہمیں تو وسیلہ بھی نظر۔ اب اس کا شوہر کام کر رہا ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے جس سے اس کے گھر کا نظام چلتا ہے، وہ پیسے جمع نہیں کر سکتے۔ تم اللہ سے مانگو، ممکن ہے اللہ اس کو کوئی نوکری ایسی دے دے اچھی، یا کوئی کاروبار دے دے، یا جس طریقے سے بھی ہے اللہ وسیلہ بنا دے گا۔ ہمیں جہاں وسیلہ چاہیے ہوتا ہے ہم وہاں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جہاں دعا کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وسیلے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے آسان فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ تلاش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو نظر آتا ہے وہ کر لو، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو۔ اب اللہ تمہیں جس وسیلے کے پاس آپ گئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے ملے، اللہ جہاں سے مرضی ہے دے دے، اللہ جہاں سے مرضی ہے دے دے۔ اللہ ہم سب کے مسائل کو آسان فرمائے اور دنیا و آخرت کی ترتیبات اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔